آج 8 مارچ کو خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس میں خواتین کی سیکریفائسز، ان کی اچیومنٹس اور سوسائٹی میں ان کا کنٹریبیوشن ایکنالج کیا جا رہا ہے۔ پچھلے 2 سال پاکستان میں خواتین پہ بہت برے گزرے، خواتین کے ساتھ انتہائی برا سلوک کیا گیا، خواتین کی آواز کو بند کیا گیا، کھلے عام کیمروں کے سامنے، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، ساری دنیا کے سامنے خواتین پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ خواتین ملک و قوم کی ترقی میں اسی طرح شریک ہیں جیسے مرد، لیکن پچھلے 2 سال میں جب خواتین نے اپنے پولیٹیکل اوپینین کا اظہار کیا تو بلا تفریق ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی گئی۔ خواتین کو بالوں سے، بازوؤں سے، ٹانگوں سے پکڑ کے سڑکوں پہ گھسیٹا گیا۔ لاہور میں بیچاری ایک معذور لڑکی کو اس کی ویل چیئر سے اتار کر گھسیٹا گیا، خاردار تاروں پہ گھسیٹا گیا اور اس کی بازو توڑی گئی۔ ویڈیوز یہاں پہ میں نہیں لگا سکتا، آپ کو یاد، آپ کو سب پتہ ہے۔ پھر تحریک انصاف کی بہت سی خواتین لیڈرز کو جیل میں پھینکا گیا کیونکہ وہ اپنا پولیٹیکل اوپینین دینا چاہ رہی ہیں، کیونکہ وہ ملک کی ترقی کے لیے فکر مند ہے، وہ سوچتی ہیں، وہ بولتی ہیں کہ ملک کے لیے کیا درست ہے اور کیا نہیں۔ تو اس جرم کی پاداش میں انہیں جیلوں میں رکھا گیا۔ چند ایک تو ریلیز ہو گئی ریسنٹلی، لیکن چند خواتین 11-12 ماہ سے جیلوں کے اندر ہیں۔ سب سے پہلے میں ایکنالج کروں گا ان کی سیکریفائسز، ان کی کنٹریبیوشن اور ان کی سپورٹ، جس میں سب سے پہلے بشرا بی بی کا نام میں لوں گا، جو عمران خان کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں، جنہوں نے ڈنکے کی چوٹ پہ کہا کہ میں عمران خان کی کمزوری نہیں بنوں گی، میں عمران خان کی طاقت بنوں گی، اور مجھے نقصان پہنچا کے یا مجھے استعمال کر کے یہ عمران خان کو توڑ نہیں سکتے۔ آج وہ بنی گالہ میں نظر بند ہیں، جدھر ان کی خوراک میں زہریلی چیزیں ملا کر دینے کی کوشش کی گئی، جس کی وجہ سے ان کا معدہ اپسیٹ ہے اور وہ ٹھیک طرح سے کچھ کھا پی نہیں سکتے ہیں۔ ان کی صحت کو منصوبے کے تحت نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ دین یاسمین راشد صاحبہ، عالیہ حمزہ ملک اور بہت سی خواتین پرزنرز جو ابھی بھی جیلوں کے اندر ہیں، جن کا صرف ایک ہی جرم تھا کہ وہ 9 مئی والے دن پروٹیسٹ کو لیڈ کر رہی تھی، حالانکہ وہ کھل کے کہہ رہی تھی کہ کسی قسم کا انتشار نہیں کرنا، کسی قسم کی تنصیبات کو نقصان نہیں پہنچانا، ملٹری انسٹالیشنز تو دور کی بات، کسی قسم کی پراپرٹی کو ڈیمیج نہیں کرنا، کیونکہ پراپرٹی پاکستانیوں کی اپنی ہے، سو اپنی چیزوں کو نقصان نہیں پہنچانا۔ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کھلے عام یہ کہہ رہی تھی، لیکن اس کے باوجود انہیں 9 مئی کے بکواس ڈرامے میں، 9 مئی کے گھٹیا الزامات پہ جیل میں ڈالا گیا۔ 9 مئی جو ایک فالس فلیگ آپریشن تھا تحریک انصاف کو توڑنے کے لیے، تحریک انصاف کو کالعدم قرار دینے کے لیے، تحریک انصاف کو ایز اے پولیٹیکل پارٹی جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اس کو ڈسمینٹل کرنے کے لیے، اس کا نام و نشان مٹانے کے لیے یہ 9 مئی کا ڈرامہ رچایا گیا، جس کو لوگوں نے 8 فروری کے انتخابات میں برے طریقے سے رد کر دیا۔ اتنے برے طریقے سے رد کیا کہ آج 8 مارچ ہو چکی ہے، لیکن انتخابات کے نتائج ابھی بھی کھل کے سامنے نہیں آئے۔ فارم 45 کی بنیاد پہ بننے والی گورنمنٹ ابھی تک وجود میں نہیں آئی۔ فارم 47 بنائے گئے، خود ڈیزائن کیے گئے، جس کی بنیاد پہ ایک کھٹ پتلی حکومت بنائی گئی، ایک امپورٹڈ حکومت بنائی گئی، جس کے پیچھے US اسٹیبلشمنٹ کی سوچ کار فرما ہے۔ پاکستان کی 80% عوام جس نے پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر عمران خان کو اس کے نظریے کی بنیاد پہ ووٹ دیا، اور ووٹ اتنا دیا کہ 9 مئی کا بیانیہ دفن ہو کے رہ گیا۔ لیکن ذمہ داروں نے یہ ٹھانی ہوئی ہے، 9 مئی کرنے والوں نے یہ ٹھانی ہوئی کہ عوام کی کوئی پرواہ نہیں ہے انہیں، نہ خواتین کی پرواہ ہے، نہ بچوں کی، نہ بزرگوں کی، نہ جوانوں کی، کسی کی پرواہ نہیں ہے انہیں، وہ کریں گے جو ان کا دل کرے گا۔ 9 مئی میں ملوث بہت سارے پولیٹیکل پرزنرز کی اینٹی ٹیررزم کورٹ سے رہائی ہوئی ہے، کیونکہ ان کے خلاف کسی قسم کے ٹھوس شواہد نہیں ملے۔ سول عدالتوں میں یہ 9 مئی کے انتشار کی جو یہ الزام لگاتے ہیں کوئی ثبوت پرووائڈ نہیں کر سکے، حالانکہ عدالتیں آگے سے سوال کر رہی ہیں کہ آپ کی پولیس کہاں تھی، آپ کی فوج وہ کدھر تھی، آپ کی سیکیورٹی کے ادارے، باقی قانون نافذ کرنے والے ادارے وہاں پہ اس دن کہاں پہ تھے، وہ عوام کو روک سکتے تھے، کیوں نہیں روکا؟ تو بہت سارے سوالات کورٹس نے پوچھ کے پولیٹیکل پرزنرز کو ریلیز کر دیا، لیکن انہی الزامات کی بنیاد پر ڈاکٹر یاسمین راشد، عالیہ حمزہ ملک اور باقی خواتین ابھی بھی جیلوں کے اندر، جن کو فوری رہا کرنا چاہیے۔ پاکستان کی عوام مطالبہ کرتی ہے خواتین پہ جاری ظلم و ستم کو بند کیا جائے اور ان کے خلاف غیر قانونی اور غیر آئینی کارروائیاں بند کی جائیں۔ آج ذل شاہ جیسے معصوم کو ریاستی دہشت گردی کا شکار ہو کے وفات پائے، شہید ہوئے، 1 سال گزر چکا ہے، اس بیچارے کے شہید ہونے کے بعد آج تک کچھ نہیں بدلا۔ احمد شاہ کل کی بات ہے، بہت سارے لوگوں نے اس حقیقی آزادی کی جنگ میں شہادتیں پائیں، لیکن ریاست ہے کہ اپنے ہی معصوم لوگوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہی ہے۔ جہاں پہ ہم خواتین کی اچیومنٹس اور کنٹریبیوشنس کو ایکنالج کر رہے ہیں، وہیں پہ کچھ ایسی خواتین ہیں پاکستان میں جو خواتین کے نام پہ ایک بہت بڑا سیاہ دبا ہے، جس کی سب سے بڑی مثال مریم نواز شریف ہے، جو پاکستان پہ غیر قانونی اور غیر آئینی طور پہ قابض ہے۔ ایک اور مثال شہر بانو نقوی ہے، جو اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے پرامن احتجاجوں میں خواتین پہ ظلم و ستم کر کے، جھوٹے ڈرامے کر کے، لوگوں کو دھوکہ فریب دے کے پوری دنیا میں داد سمیٹنے کی کوشش کر رہی ہے۔ جہاں پہ اس جیسی سفارشی اور خاندان کی عورتوں کو نوازا جا رہا ہے، وہاں پہ بہت سی مستحق خواتین پیچھے رہ جاتی ہیں، کیونکہ ان کا کوئی رشتہ دار آرمی چیف نہیں ہے، ان کا کوئی رشتہ دار سابق صوبائی وزیر اعلیٰ نہیں ہے۔ رشتہ داریوں کی بنیاد پہ پروموشنز اور ترقیاں لینے والی یہ خواتین کی ایکچوئل سٹرگلز اور سیکریفائسز کے نام پہ دبا ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے اسٹے دیا کہ جب تک مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں ہو جاتا آپ خلف نہیں لیں گے، لیکن ایاز صادق صاحب نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ جوتے کی نوک پہ رکھتے ہوئے آج مخصوص نشستوں پہ خواتین سے حلف لے لیا۔ قانون اور آئین کی کھلے عام دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔
کیونکہ پیچھے قانون کو برباد کرنے والے، قانون کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے بہت سارے طاقتور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اختیار رکھتے ہیں کچھ بھی کرنے کا، جن کو کچھ عرصہ پہلے تک اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا تھا، جو کھل کے سامنے آ چکے ہیں، جو وردیوں میں ملبوس ہیں، جو وردیوں میں بیٹھ کے سب کچھ کر رہے ہیں، جنہوں نے وردیاں پہن کے لوگوں کو مینڈیٹ کو چوری کی۔ محمود اچکزئی کی بات کو میں بیک کروں گا کہ ان کی وردیاں اتار کے ان کو ادارے سے باہر نکالا جائے۔ ادارے ہمارے اپنے ہیں، ہمارے اپنے اداروں کو ایسے غلیظ کرداروں سے پاک کیا جائے۔ علی امین گنڈا پور نے انتہائی اہم اقدام اٹھائے ہیں اے پی میں۔ انہوں نے سابق صوبائی وزراء جو اب آفیسز میں نہیں ہیں ان سے ہر قسم کی مراعات واپس لے لی۔ ان کے مطابق جب تک آپ آفس میں رہیں گے، جب تک آپ سرو کریں گے، فیئر انف آپ کو یہ ساری سہولتیں ملیں گی، لیکن جب آپ آفس میں نہیں ہیں، آپ ریٹائر ہو چکے ہیں، آپ کی حکومت ختم ہو چکی ہے، تو یہ سہولیات آپ کو نہیں ملیں گی۔ اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے سیکیورٹی اور پروٹوکول کا تو اپنے خرچے پہ کر لیں۔ تحریک انصاف کا اتوار کے دن احتجاج کا بھرپور ارادہ ہے۔ تحریک انصاف پورے ملک میں ایک شدید قسم کا احتجاج کرنے جا رہی ہے، جس کا سب سے بڑا مطالبہ عمران خان، بشرا بی بی، شاہ محمود قریشی، پرویز الہی اور باقی سارے پولیٹیکل پرزنرز کی رہائی ہے۔ اور اس کے بعد پاکستان کی عوام کے مینڈیٹ کی چوری، جن لوگوں نے پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ چوری کیا ہے ان کو سزائیں دی جائیں اور ان سے مینڈیٹ واپس لے کے عوام کے نمائندوں کو منتقل کیا جائے۔ عمران خان اپنی عوام کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ شیر افضل کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، وہ اپنے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے لوگوں کو انکریج کرنا ہے، لوگوں کو باہر نکالنا ہے۔ عوام سے یہ گزارش ہے، عوام سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی بہتری کے لیے، اپنے بہتر مستقبل کے لیے، لڑائی بہت لمبی ہے لیکن آپ نے ہر ایک سٹیپ پہ اس لڑائی میں عمران خان کا ساتھ دینا۔ 10 تاریخ اتوار کے روز احتجاج میں شامل ہو کر عمران خان کی آواز پہ لبیک کہیں اور یہ ثابت کریں کہ آپ پاکستان میں ظلم و ستم کا نظام نہیں چاہتے، آپ آزاد ہونا چاہتے ہیں اور آپ عمران خان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ پاکستان پائندہ باد، عمران خان زندہ باد۔